اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا قلب صادق خان صاحب۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ ماہ ربیع النور ہے۔ سرکار ختم مرتبت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی مہینے میں ولادت باسعادت ہے، جس کی مبارکباد ہم پیش کر چکے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم نہ صرف اس مہینے میں بلکہ تاعمر سیرتہائے محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی زندگی کا معیار بنائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی چینل ون کی ایک خدمت ہے کہ ہم پیغام انسانیت بنامے پیغام محمد اور آل محمد پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ۔ ایک بار پھر سے آپ کو اس ماہ ربیع النور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں بھی مبارک اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ دعا میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ ضرور۔ اگر اجازت تو آغا تو شروع کریں بسم پروگرام۔ اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا نام فاطمہ ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارا 2 سال کا لڑکا ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، دودھ پینے کی ضد کرتا ہے، تو کیا ہم اس کو دودھ پلا سکتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ہماری خواہر کا سوال ہے، 2 سال کا بچہ ہے، دودھ چھڑانا چاہتی ہے، چھوڑ نہیں رہا ہے، کھانا کھاتا نہیں ہے۔ جی ہاں، دیکھیے 2 سال مکمل ہو جانے کے بعد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اسے دودھ نہیں پلا سکتی ہے، اپنا دودھ نہیں پلا سکتی ہیں۔ قرآن مجید کی واضح انداز میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ جی مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں گی۔ جی اگر وہ مکمل دودھ پلانا چاہ رہی ہیں تو 2 سال پلائیں، 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ علی جاوید زیدی محترم بھائی، اراکین چینلوین، میں سید ریاض حسین جعفری کچھ دن سے مریض تھا۔ میرے بائیں پیر کی انگلیوں کی دوران خون بند ہو گیا تھا۔ 14 معصومین کے صدقے میں شفا ملی، انجیوپلاسٹک ہوا ہے، اب آرام ہے۔ تمام مومنین ناظرین سے درخواست ہے کہ دعا فرمائے۔ حجت الاسلام والمسلمین سے سوال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا فضائل ہیں؟ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا حوالہ نعیم الابرار کہ اے خدا تو فرعون پر عذاب کیوں نہیں کرتا، تو اللہ نے وحی کی کہ اے موسیٰ، فرعون کے صدر دروازے پر، بڑے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، مجھے رحمان مانتا ہے، میں اسے عذاب کیسے کروں؟ آپ آگاہ بتائیں یہ کیا صحیح ہے جبکہ وہ دشمن خدا تھا؟ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ تفصیل بسم اللہ تو جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ پوری شب گزر گئی اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام صبح کی نماز کا وقت ہو گیا اور تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ بہرحال مختصر کر دوں، کیا فرعون کے دروازے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا؟ دیکھیے روایت میں تو یہ ملتا ہے جی کہ فرعون کے قصر کے صدر دروازے پر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے لکھایا تھا۔ جی اچھا خدائی کا دعویٰ جب نہیں کیا تھا جی اس وقت اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا دیا تھا، لیکن جب خدائی کا دعویٰ کیا جناب موسیٰ علیہ السلام اس کی ہدایت سے مایوس ہوئے تو خدا کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کے لیے دعا کی، جی تو آواز قدرت آئی، اے موسیٰ تم اس کا کفر دیکھ رہے ہو، لیکن میری نگاہ اس چیز پر ہے کہ اس کے دروازے پر میرا نام لکھا ہوا ہے۔ جی میری عزت و جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی میری عزت و جلال کی قسم، جب تک میرا نام اس کے دروازے پر رہے گا میں اس پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جو روایت میں ملتا ہے یہ بسم اللہ کی فضیلت ہے، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ فضیلت ہے، لیکن روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب نام اس کے دروازے سے اس نے مٹا دیا یا خود محو ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے فرعون پر عذاب نازل کیا، لیکن جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا رہا اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں کیا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔
اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی، میں حیدر مرچنٹ بامبے سے بول رہا ہوں۔ یہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ لوگ بتاتے ہو کہ 2.5% گولڈ کوائن کے اوپر آپ کو نکالنا ہے، انکلوڈنگ باقی سب اینیمل وغیرہ کے ساتھ میں، لیکن آج کے اسٹیٹس کے اندر کوئی بھی کنٹری کا جو کرنسی ہوتی ہے وہ آئیدر گولڈ ریزرو کے اگینسٹ ہوتی ہے یا سلور کے اگینسٹ ہوتی ہے، تو کرنسی کے اوپر زکوٰۃ لگنا چاہیے، بیکاز دیٹ از ایکویولنٹ ٹو گولڈ۔ آپ کے پاس جو کرنسی ہے وہ آپ کے پاس گولڈ ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے اس کے گولڈ بنایا ہوا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں ذرا آپ خلاصہ سے ذرا ایکسپلین کیجئے کہ ہاؤ اٹ از ایپلیکیبل۔ شکریہ۔ بھائی کا کہنا ہے ایسا ہونا چاہیے کیونکہ گولڈ ریزرو ہوتا ہے جی ہاں گورنمنٹس کے پاس میں اور پیپر کرنسی ہے، تو اس پہ ہم زکوٰۃ کیوں نہیں نکال سکتے؟ دیکھیے، سونے چاندی پر زکوٰۃ کے سلسلے میں مراجع اعظام نے جو اپنی توضیح المسائل میں رسالہ عملیہ میں لکھا ہے، اس کے لیے 2 شرطیں بیان کی ہیں۔ جی، سونے چاندی پر اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کہ جب وہ ڈھلے ہوئے سکوں کی صورت میں ہو، پہلی رائج شرط ہے، الوقت ہو، اور رائج الوقت ہوں، یعنی اس کے ذریعے سے، ان سکوں کے ذریعے سے لین دین کیا جا رہا ہو، جی تب تو زکوٰۃ واجب، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جی، شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ جناب مولانا صاحب اور جاوید صاحب، میں کرمت خان جموں کشمیر بڑگام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب مولانا صاحب، جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے، میں ان کی تقلید میں تھا۔ ان کی وفات کے بعد میں نے جناب خامنہئی صاحب کی تقلید اختیار کی، کیا یہ میرا عمل صحیح ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب پروگرام مسائل زندگی شروع ہوتے ہی دیں، وہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ والسلام، خدا حافظ۔ ہمارے برادر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی تقلید میں تھے، ان کی وفات کے بعد میں یہ آغا ایسی خامنائی حفظ اللہ کی تقلید میں ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، ان کا یہ عمل صحیح ہے۔ بہت سے اس طرح سے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں تھے، بعد میں انہوں نے آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے، لہٰذا صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ جی السلام علیکم، میرا نام علی عباس ہے، میں مراد آباد سے بات کر رہا ہوں، اتر پردیش سے۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ نماز صبح کے بعد میرے پاس تھوڑا سا وقت رہتا ہے جس میں میں عبادت کر سکوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ خدا کے نزدیک بہترین عمل کون سا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یا زیارت عاشورہ پڑھنا، یا اہل بیت علیہ السلام پر درود پڑھنا، یا کوئی اور ایسا عمل جو خدا کے نزدیک اچھا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کون سا بہترین عمل ہے۔ اس کے بعد میرا جو ہے آفس کی ڈیوٹی کا ٹائمنگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، بس تھوڑا سا لگبھگ آدھے پون گھنٹے کا ٹائم مجھے ملتا ہے، تو کون سی عبادت میں کر سکوں جو خدا کے نزدیک محبوب ہو؟ شکریہ۔ صبح کی نماز کے بعد ان کے پاس بہت مختصر وقت ہوتا ہے تعقیبات کے لیے، بہترین تعقیبات کیا ہیں؟ بہترین تعقیبات تلاوت کلام پاک ہے، جی، اس کی تلاوت کریں، اور وقت نکال بھی سکتے ہیں، 40-50 آیات کی تلاوت کر لیں، ایک تسبیح بھی پڑھ لیں صلوات کی، اور اس کے بعد زیارت عاشورہ کے لیے وقت ملتا ہے تو گھر میں پڑھ لیں، نہیں تو اپنے آفس میں بھی جانے کے بعد کسی بھی وقت کے حصے میں زیارت عاشورہ پڑھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے، سن رہے ہیں بھائی صاحب؟ ہمیں کی آواز آ رہی ہے واپس؟ سوال یہ ہے کہ اگر بیوی مرد سے بدتمیزی کرے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ اور میں محمد قاضی مری جان کانپور سے بول رہا ہوں، اگر بیوی کوئی بدتمیزی کرتی ہے تو اس کا گناہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سوال اگلے ایپیسوڈ میں بتائیے مجھ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کانپور سے کہ اگر بیوی بدتمیزی کرے تو کوئی گناہ ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی بیوی ہو، بیٹا ہو یا شوہر ہو، کوئی بھی بدتمیزی کرے گا، بد اخلاقی کرے گا، یہ مناسب نہیں ہے بدتمیزی کرنا۔ جی، اور روایت میں آیا ہے کہ چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنا چاہیے اور بڑوں کو چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا،
وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہٰذا ہر ایک کو ایک دوسرے کا پاس و لحاظ اور احترام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے یہ دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم، میرا نام علی عباس ضلع مراد آباد سے بات کر رہا ہوں. جناب، نکالے گئے سستے کے پیسے ہم کسی دے سکتے ہیں یا کسی غریب کو دے سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم ہر جمعے کو جو پیسے نکالتے ہیں تو اس کا استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے بھائی کے دو سوالات ہیں کہ ایک عام صدقہ جو ہم روز نکالتے ہیں اس کا مصرف کیا، دوسرا حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام سے جو ہم صدقہ نکالتے ہیں یہ کس کو دینا چاہیے؟ دیکھیے، جو عام صدقہ نکالتے ہیں کوئی بھی ضرورت مند ہے دے سکتے ہیں. شکریہ آغا. آگے سوال دیکھتے ہیں کس کا. السلام علیکم، میں چمبل شہر سے بول رہی ہوں. اور میرا بھائی بہت جھوٹ بولتا ہے پڑھائی کے معاملے میں، پڑھائی نہیں کرتا ہے اور مطلب بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے اور پڑھائی بھی نہیں کرتا ہے. تو اور پاپا سے کہتا ہے کہ کرتا ہوں، جھوٹ بہت بولتا ہے. تو اس کے لیے کوئی دعا ہے؟ یہ بہن کا بھائی سے شکایت ہے کہ بھائی پڑھائی کے سلسلے میں بہت جھوٹ بولتے ہیں، کوئی دعا ہے سلسلے میں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو ناد علی یاد کرائیں جی، اور آیت الکرسی یاد کرائیں جی، اور اس کے بعد جو ہے اس سے کہیں کہ وہ ہمیشہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں. انشاءاللہ آیت الکرسی کے جو فضیلت ہے اس کے طفیل میں، اس کے صدقے میں وہ جو جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ نہیں بولے گا انشاءاللہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں فرمائیے. السلام علیکم مولانا صاحب، میں آل ایبا بول رہا ہوں لکھنؤ سے. میرا سوال ہے مولانا صاحب، زیارت عاشورہ کا طریقہ بتا دیں کہ زیارت عاشورہ کیسے پڑھی جائے گی، کون سی نماز پڑھی جائے گی اور کس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ ایک وقت مقرر ہے یا کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ شکریہ، السلام علیکم. یہ لکھنؤ سے سوال ہے ہمارے بھائی کا. زیارت عاشورہ کا طریقہ بتا دیجئے اور اس میں جو 2 رکعت نماز ہے وہ کس وقت پڑھنی چاہیے اور زیارت عاشورہ کس وقت پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، زیارت عاشورہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں جی، لیکن اگر ایک وقت مقرر کر لیں تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ مقررہ وقت میں ہمیشہ پڑھیں. لیکن اگر کوئی ایک وقت مقرر نہیں کر پا رہے ہیں تو کسی وقت بھی زیارت عاشورہ پڑھ سکتے ہیں. زیارت عاشورہ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں، جیسے دوسری زیارتیں پڑھتے ہیں اسی طرح سے زیارت عاشورہ پڑھ سکتے ہیں. اور زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ لیں. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. سر میرا یہ سوال ہے کہ کبھی کبھی مجھے غسل خانے میں غسل کرنے کے دوران چھوٹا پیشاب آ جاتا ہے. اگر میں ادھر پیشاب کروں تو کوئی گناہ ہے کہ نہیں؟ یہ نہاتے وقت پیشاب کر لیتے ہیں تو کیا کوئی گناہ ہے؟ دیکھیے، غسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، نحوست بھی ہے، اور بعض روایات میں آیا ہے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے، لہٰذا اجتناب کرنا چاہیے. کوئی حرام نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ اس کے نقصانات ہیں کہ رزق میں تنگی آتی ہے، مکروہ ہے، لہٰذا پرہیز کریں بہتر ہے. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام سحر فاطمہ ہے، میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں. جو میں زیارت عاشورہ پڑھتی ہوں تو اس میں جو سجدے میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو کیا سجدہ ہاتھ میں لے کے اس پہ سجدہ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ جو زیارت عاشورہ میں سجدے میں دعا ہے اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتی ہے، تو اس میں آغا ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کہیں تو میں جواب دوں اس کا. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کے پاس موبائل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، اس میں اس دعا کو جو ہے وہ ریکارڈ کر لیں اور جب سجدے میں جائیں تو سن لیں، ورنہ جس طرح کہہ رہی ہیں ہاتھ میں سجدہ گاہ لے کے اس پہ سجدہ کر کے وہ دعا پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں، بالکل صحیح ہے. دونوں طریقے جواب دیا بالکل صحیح ہے، دونوں طریقے سے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم، میں وہاں پورا کشمیر سے معاشر غلام رسول ڈار بول رہا ہوں. ایک شخص نے اپنا روزانہ معمول بنایا ہے، وہ دوسری تیسری رکعت میں رکوع میں امام کو پکڑتا ہے اور جماعت میں شامل ہوتا ہے، کیا اس کو جماعت کے ثواب ملیں گے؟ بقول ان کے کسی مومن نے اپنا معمول بنایا ہے، ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ان کے مطابق وہ دوسری تیسری رکعت میں شامل ہوتا ہے، تو کیا اس کی نماز جماعت سے ہو جائے گی؟ دیکھیے، اس کی نماز جماعت سے ہو جائے گی، لیکن یہ معمول نہیں بنانا چاہیے. چونکہ اگر کوئی آخری رکعت کے سجدے میں شریک ہو جائے تو بھی اس کی نماز جماعت سے ہو جاتی ہے، لیکن جو شروع سے جماعت میں شریک ہے پہلی رکعت سے اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا ثواب کم ہے، لیکن جماعت سے نماز ہو جائے گی. شکریہ.
अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं शबाब बोल रहा हूँ लखनऊ से। मैं आपको पहले भी कॉल कर चुका हूँ मगर मेरा क्वेश्चन नहीं आया था। मेरा सवाल है मौलाना साहब कि 14 मासूमीन की नमाजें जैसे ज़ियारत इमाम हुसैन, ज़ियारत अमीर अल मोमिन, ज़ियारत रसूल खुदा, इनकी नमाज का तरीक़ा बताए कि कैसे पढ़ी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। भाई आपकी पहली बार आवाज़ सुन रहा हूँ, आपका सवाल मुझ तक पहुँचा ही नहीं था। मैं एडमिन से गुजारिश करूँगा और शिकायत करूँगा कि आपका सवाल अब तक मुझ तक क्यों नहीं पहुँचा। आज पहुँचा है तो आगा की खिदमत पेश करता हूँ कि जो हम 14 मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदिया करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनके नाम से नमाज पढ़ते हैं, उसका तरीक़ा क्या है? जी हाँ, भाई का सवाल जो ये है कि 14 मासूमीन की ज़ियारत पढ़ते हैं फिर उसके बाद नमाज, जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद 2 रकत नमाज ज़ियारत पढ़ते हैं, इसी तरह से 14 मासूमीन के लिए भी है, उनकी ज़ियारत पढ़ें, उनकी ज़ियारत पढ़ने के बाद 2 रकत नमाज ज़ियारत पढ़ लें सुबह की तरह से, वही तरीक़ा है। शुक्रिया। अगला सवाल। मेरा नाम सलीम फातिमा है, मैं कारगुदाम में रहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 14 साल हो गए। मेरे शौहर एक टैक्सी ड्राइवर है, उनकी कमाई में गुजारा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाती है, घर का खर्चा उनका सही से नहीं हो पाता है। तो मैं इतना जानना चाहती हूँ क्या मैं जॉब कर सकती हूँ? आपके जवाब कर सवाल मुख्तसर कर दूँ, बहालत मजबूरी घर के माशी हालात सही नहीं है, क्योंकि खातून शरई पाबंदी के साथ में जॉब कर सकती है। जी हाँ, हिजाब के दायरे में रह कर के क़वानीन इस्लाम की पाबंदी करते हुए जॉब कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमाइए, आप क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, हमारा सवाल ये है कि हमारे एरिया में बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो पारी अजान मतलब हर मस्जिदों में होती है, तो क्या मैं हर अजान पे अपने सर पे दुपट्टे रखूं? प्लीज़ हमारे सवाल का जवाब ज़रूर दें, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इनके महल्ले में बहुत सारी मस्जिदें हैं, अलग अलग 1-1 मिनट 2-2 मिनट के वक्फे से अजान होती रहती है, क्योंकि हर वक्त इनको सर पे दुपट्टा रखना वाजिब है। देखिए, दुपट्टा रखना अजान के मौके पर वाजिब नहीं है। अगर अजान के एहतराम में सर पर दुपट्टा डाल ले रही हैं, बेहतर है जी, बेहतर है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन वाजिब नहीं है। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जावेद अहमद साहब, मैं मोहम्मद जैरे से बोल रहा हूँ। जी जावेद, मैं सवाल अगर इसकी वजाहत कर सके तो और लोगों की भी इसमें काफ़ी नॉलेज गेन होगी। वो सवाल दरअसल ये है जावेद भाई कि मैंने रिवायतों में सुना है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जो थे वो मक्के में नहीं बल्कि समर्रा में उनकी पैदाइश हुई थी और वहीं उनकी शहादत हुई थी, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी में मक्के मुअज़्ज़मा और हज के लिए नहीं गए। तो ये आप बता सकते, क्योंकि जो हमने रिवायतें सुनी उसमें तो यही हमेशा सुना है कि वक्त का जो हुज्जत खुदा होता है वो हर साल काबे में और आपके 9 ज़िलहिज्ज को जो होता है वो हाजिर होता है। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि उसमें तो कई, उसमें जो रिवायतें उसमें तो ये बताया गया है कि वो उन्होंने कभी हज नहीं किया है, लेकिन जो रिवायतें उसमें ये होता है कि हर साल जो हज का महीना होता है उसमें हुज्जत खुदा शामिल होता है। अगर इस सवाल की वजाहत कर सके तो और लोगों की बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो इस सवाल के बारे में प्रॉब्लम है, वो उनकी आसान होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में कि आपकी विलादत सामर्रा में हुई और शहादत भी वहीं हुई बकौल इनके, पूरी ज़िंदगी आप कैद में रहे, अक्सर ज़िंदगी आपकी जो कैद खाने में ताहते नज़र जी, तो ये क्या आपने कभी ज़िंदगी में हज नहीं किया बकौल इनके कि हुज्जत खुदा हर साल हज करता है? देखिए, जो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भाई ने बयान फरमाया कि आपकी विलादत सामर्रा में हुई और सामर्रा ही में आपकी शहादत हुई, ये बिल्कुल सही है जी। और जो हाकिम वक्त था उसकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर पाबंदी थी, आप बाहर नहीं निकल पाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सामर्रा से बाहर नहीं गए हैं। चूँकि आमतौर पे लोगों तक यही बात पहुंचती है कि सामर्रा से बाहर नहीं गए, जिसकी बिना पर बाज़ लोगों ने बाज़ किताबों में ये लिख दिया कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज नहीं किया है। गोया ये एक तरह की क़ियास आराई है। जो मैं रात मुतालिया कर रहा था तो बाज़ किताबों में बाज़ उलमा ने ये बयान फरमाया कि ये क़ियास आराई है, चूँकि
جب ان کو یہ پتہ چلا کہ سامرہ سے باہر نہیں نکلے تو جس کی بنا بھی یہ کہہ دیا کہ جب سامرہ سے باہر نہیں گئے ہیں تو مکے بھی نہیں گئے، جب مکے نہیں گئے تو حج یا عمرہ بھی انجام نہیں دیا ہے. یہ قیاس آرائی ہے. کسی معتبر روایت میں جاوید بھائی کسی معتبر روایت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے حج نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے برخلاف علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار میں ایک روایت نقل کی ہے. راوی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے میں یہ فرمایا. تو جب روایت کے اندر یہ لفظ آیا ہے کہ مکے میں فرمایا تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام مکے تشریف لے گئے تھے. اور امام حسن عسکری علیہ السلام مکہ تشریف لے جائیں ممکن نہیں ہے کہ عمرہ نہ بجا لائیں یا حج جو کہ واجب فریضہ ہے اسے انجام نہ دیں. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کیا تھا. کسی معتبر روایت میں نہیں ہے کہ نہیں کیا تھا، نہیں کی بات نہیں آئی ہے، بلکہ اس روایت سے ثابت ہو رہا ہے مکے تشریف لے گئے تھے. چونکہ راوی نے کہا کہ مکے میں فرمایا ہے، لہٰذا اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نہیں آپ مکے تشریف لے گئے، جب مکے گئے تو حج اور عمرہ بجا لائے ہوں گے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. مولانا صاحب السلام علیکم. میں ذیشان پونے سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کی ایج ہو چکی ہے اور میرے والدین لڑکی تلاش کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ لڑکی خوبصورت ہو، مگر والدین کہتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت نہ ہو بھی چلے گا، لڑکی دیندار ہونا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مطلب کیا چیز کرنا چاہیے. پلیز آپ ہیلپ کریے، کچھ بتائیے اس موضوع پہ، تھوڑی سی روشنی ڈالیے. والدین کہہ رہے ہیں لڑکی دیندار ہو، یہ کہہ رہے ہیں لڑکی خوبصورت ہو، تضاد ہے. دیکھیے دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں جاوید بھائی. خوبصورت اور خوبصیرت بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے. لہٰذا اس ذمہ داری کو والدین کے سپرد کر دیں. والدین تو چاہیں گے ہی کہ خوبصورت ہو اور خوبصیرت بھی ہو، یعنی دیندار ہو. والدین کا یہ جو کہنا ہے کہ دیندار ہونا چاہیے چاہے خوبصورت نہ ہو چلے گا، یہ بالکل صحیح ہے. کبھی یہ ہوتا ہے خوبصورت تو ہے لیکن دیندار نہیں ہے، اس کا وہ حسن عذاب بن جاتا ہے. بے شک. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی عذاب بن جاتی ہے. لیکن اگر دیندار ہے تو زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے. اور دیندار اس لیے بھی ڈھونڈنا چاہیے چونکہ وہ ہمارے بچوں کی ماں بننے والی ہے. لہٰذا یہ دیکھیں حدیث میں آیا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ کس کو اپنا شریک حیات قرار دے رہے ہو اور اپنی آئندہ کی نسل کے لیے کس کو انتخاب کر رہے ہو. لہٰذا اس چیز پر نظر رکھیں کہ آئندہ کی ہماری نسل کے لیے وہ ماں بنے گی. لہٰذا دیندار ڈھونڈیں. خوبصورت نہ بھی ہو، میں بھی یہی کہوں گا کہ خوبصورت نہ بھی ہو تو بھی چلے گا، لیکن دونوں ہو تو کیا کہنا، نور علی نور ہے. خوبصورتی 4 دن کی ہے آغا. جی سیرت جو ہے یہ زندگی میں بھی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے. آخرت میں بھی کام آتی ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. مولانا صاحب ہم بنگلور سے بول رہے ہیں. مولانا صاحب ہمارا ایک سوال ہے کہ آپ سے کہ ہمارا گریجویشن ہو چکا ہے اور گریجویشن کے ٹائم پر ہم بہت سارے گناہ ہوئے، ہم سے بہت سارے غلط کام ہوئے. ابھی گریجویشن کے بعد احساس ہوتا ہے گناہ کا استغفار کرنا چاہتا ہوں. تو مولانا صاحب اب کیا کروں میں، اس کا موضوع بتائیں. شکریہ. خدا حافظ. پشیمان ہونا، اپنے گناہ پہ نادم ہونا، یہی میں سمجھتا ہوں بہت بڑا استغفار یہی ہے. بہت بڑا استغفار ہے نادم ہونا. یہ بھی چیز عرض کروں گا اپنے اس جوان سے کہ جو بھی گناہ ہو چکے ہیں، سرزد ہو گئے ہیں غلطیوں کی بنا پر یا جان بوجھ کر، ان گناہوں کو شریک نہ کریں، یعنی ان گناہوں کو شیئر نہ کریں، یعنی بیان نہ کریں لوگوں سے، اور اس کے اوپر استغفار کریں، توبہ کریں. اس قدر توبہ کریں، اتنا گڑ گڑائیں کہ جتنا لذت محسوس ہوئی ہے گناہ سے، جو لذت حاصل ہوئی ہے اس سے زیادہ تکلیف پہنچ جائے. اور دعا کرتے وقت، توبہ کرتے وقت کوشش یہ کریں کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے، یعنی رقت قلب کے ساتھ دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تواب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور وہ کہہ رہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لہٰذا استغفار و توبہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا انشاءاللہ. اگلا سوال.
السلام علیکم مولانا صاحب، میں رضوان پنجاب سے. میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو کس رنگ کا کپڑا پہنانا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریڈ یلو نہیں پہنانا چاہیے، اور ہم سوال کرتے ہیں کہ کیوں نہیں پہنانا چاہیے، تو جواب میں کچھ نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس. آپ ذرا اس موضوع پر روشنی ڈال کے ذرا اسے بتائیے. ہمارے بھائی کا سوال ہے، بچوں کو یہ رنگ برنگے کپڑے پہناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں پہنانا چاہیے، جب پوچھتے کیوں نہیں تو جواب نہیں ہوتا. دیکھیے، رنگ برنگے کپڑے بچوں کو پہنا سکتے ہیں. جی، بچوں کی عمر کے لحاظ سے رنگ برنگے کپڑے ہی اچھے لگتے ہیں. ایام اعضاء میں کالے کپڑے پہنانا چاہیے، مستحب ہے، لیکن ایام اعضاء کے علاوہ کسی بھی رنگ کے کپڑے اپنے بچوں کو پہنا سکتے ہیں. شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت، کوئی پابندی نہیں ہے. شکریہ آغا. فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ میری مارننگ کی اسکول ہے، تو کبھی کبھی میری نماز کے لیے آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، تو میرا 7 بجے کا اسکول ہے، تو میں جب اٹھوں کیا میں تب نماز پڑھ سکتی ہوں؟ شکریہ، خدا حافظ. ہمارے سوال کا جواب جلدی دیں. یہ عام طور سے نماز صبح ٹائم پہ پڑھتی ہے، کبھی کبھی آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی آنکھ کھلے، جس وقت بھی، اگر نماز قضا ہو چکی ہے تو قضا کی نیت سے نماز پڑھ لیں. چونکہ نماز بھی اللہ کی ایک امانت ہے، ایک طرح کا قرض ہوتا ہے، لہٰذا جب بھی آنکھ کھلے اس وقت نماز قضا کی نیت سے، اگر قضا ہو چکی ہے، سورج نکل آیا ہے، تو قضا کی نیت سے پڑھ لیں. اور تمام مومنین کو، جتنے بھی ناظرین ہیں، ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ نماز جب بھی قضا ہو پہلی فرصت میں اسے انجام دینا چاہیے، اسے بجا لانا چاہیے. پہلے تو کوشش کریں کہ قضا ہو، قضا نہ ہو. لیکن اگر قضا ہو جا رہی ہے تو اب اسے ٹال مٹول نہ کریں کہ بعد میں کب موت آ جائے کچھ نہیں معلوم. بے شک. لہٰذا پہلی فرصت میں انجام دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام تسمیہ ہے، ہم کھنڈوا مدھیہ پردیش سے بات کر رہے ہیں. میری طبیعت خراب رہتی ہے اور میں بہت اسی عجیب سے گھبراہٹ ہوتی ہے. آپ اس کا عمل بتائیے. پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور تمام مومنین مومنات جو مریض ہیں ان کو شفا کلی بطفیل محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے. بچی ہے اور گھبراہٹ کی، یقیناً ڈاکٹر کو دکھایا ہوگا، کوئی دعا بھی چاہتی ہیں. دیکھیے، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، استغفار کریں، انشاءاللہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر پروردگار سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. لہٰذا زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. تو میرے کو مسئلے زندگی میں سوال پوچھنا تھا. کیا ہے کہ تھائرائڈ ہے، مجھے عمر 50 سال ہے اور وزن زیادہ ہے. تو پہلے ایسی آدھا کھڑے سے نماز پڑھتی تھی، اب بیٹھے بیٹھے کرسی میں پڑھتی ہوں، تو کچھ نقصان تو نہیں ہے؟ اگر انسان معذور ہو، بحالت مجبوری کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، تو کیا بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، اس صورت میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن کبھی دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے جاوید بھائی، معمولی سا درد ہوتا ہے پیروں میں، یا کھڑے ہونے میں تھوڑی مشقت ہو رہی ہے، زحمت ہو رہی ہے. ایسی صورت میں بھی لوگ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں. کوشش کرنا چاہیے حتی الامکان، آخر تک کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کھڑے ہو کر کے کامل نماز پڑھیں، چونکہ یہ ناقص نماز کہی جاتی ہے. ناقص سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے یہی حکم ہی ہے، لیکن یہ کہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کھڑے ہو کر کے، یعنی جو شرائط ہیں اس کے مطابق کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے اس طرح سے نماز پڑھیں. لیکن اگر بالکل مجبور ہو جائیں، اس صورت میں اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہی حکم ہی ہے ان کے لیے. شکریہ بہت بہت آغا. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید علی جاوید صاحب کی خدمت میں، اراکین چینل کی خدمت میں اور مومنین کرام کی خدمت میں بہت بہت سلام. الحق و مرون، کہاوت عربی میں کہ حق کڑوا ہوتا ہے. ہم اور آغا ہماری اصلاح فرمائے، ولادت شہادت کی تاریخ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایت ملی ہے کہ ہماری خوشی میں خوشی منائے اور ہمارے غم میں غم منائے. مگر دیکھا یہ جا رہا ہے آج موجودہ حالات اس دور میں اس روایت کے خلاف موجودہ کمیٹیاں دیندار ہونے کا دعویٰ تو کر رہی ہیں،
मगर कमेटियाँ हाथ में आती हैं, मनमानी हो रही है। 13 रजब विलादत मौलाए कायनात कमेटियाँ अपनी सहूलियत के मुताबिक 13 के बजाय और आगे बढ़ाकर करती हैं। 17 रबीउल अव्वल जो मशहूर तारीख है हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आमद पर भी ये भी तारीखें आगे पीछे कर रहे हैं और कोई मेयार ना रहा। ये कहते हैं कि इमाम के मानने वाले, हम इमाम के मानने वाले हैं, क्या सब विलादत शहादत की तारीख अपनी मर्जी की सहूलियत के मुताबिक कर सकते हैं? शरीयत में गुंजाइश है? जबकि यही लोग आशूरा 10 मुहर्रम को ही करते हैं, ईद चांद को देखकर ही करते हैं। मगर हाय अफसोस कि कमेटियां आज अपनी मर्जियों पर कमेटियां चला रही है। आगा इस्लाह फरमाए, क्या ये सही है, क्या गलत है? कमेटियां लेते वक्त कहते हैं कि हम इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की विलादत और शहादत को तारीख के मुताबिक करेंगे, मगर जब ये अहदेदार बनते हैं अपनी मर्जी से दीन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आगा मुझ हकीर की इस्लाह फरमाए ताकि कौम में इस्लाह पैदा हो और इन तारीखों में इमाम के मुताबिक खुशी और गम मनाया जाए। खुदा हाफिज। बहुत तवील सवाल मुख्तसर कर दूं कि 17 रबीउल अव्वल जैसे सरकार ख़त्म मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत, बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि छुट्टी नहीं होती उस रोज़, तो हफ्ते का रोज़ लोग मुअय्यन कर देते हैं और उस रोज़ को शहादत भी नहीं होती है, दूसरे दिन संडे का होता है, और उस रात में अगर तकरीब करते हैं तो क्या इसमें कोई हर्ज है, या जो भाई कह रहे हैं इसमें कोई? देखिए, शरीयत की तरफ से जो भाई ने ये कहा कि शिया वो है जो हदीस में आया है, इन्ना शियतना यफ़रहून लिफ़रहिना व यहज़नून लिहुज़निना, अगर उसी तारीख़ में मनाएंगे जिस तारीख़ में विलादत है जी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तभी खुश हो रहे हैं जी, उस तारीख़ से हट करके भी अगर मना रहे हैं तब भी खुश हो रहे हैं जी। इमाम की विलादत पर खुश हो रहे हैं और शहादत की तारीख़ आ रही है तो उस पर गमगीन हो रहे हैं। देखिए, मुनासिब तो यही है और बेहतर ये है कि शबे विलादत, रोज़े विलादत, शबे शहादत और रोज़े शहादत ही रखा जाए, इससे ताकि बच्चों को भी तारीख़ें याद हो जाएंगी और भी लोगों को तारीख़ें याद होंगी। लेकिन अगर कोई इस तरह से परेशानी आ रही है, मुश्किल आ रही है, रुकावट आ रही है, तो आगे पीछे भी कर सकते हैं। कोई शरीयत की तरफ से कोई रुकावट, कोई मुमानियत नहीं है। शरीयत ने इस चीज़ की इजाज़त दी है और उनके खुश होने में विलादत पर या शहादत पर गमगीन होने में भी कोई असर नहीं पड़ता है। नाज़रीन किराम, इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, अभी गए अभी हाजिर होते हैं।